السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج 16واں روزہ ہے اور کل ماہ رمضان کی 17 تاریخ ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو مہینہ ہے یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی جو 17 تاریخ ہے، اسی دن اور اسی تاریخ کو جنگ بدر ہوئی، جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، سب سے پہلی جنگ۔ اور یہ جو جنگ تھی یہ 2 ہجری میں ہوئی۔ اسی ہجری میں جب ماہ رمضان المبارک بھی فرض ہوا، یعنی مسلمانوں پر ماہ رمضان کا جو روزہ فرض ہوا وہ 2 ہجری ہی کی تاریخ تھی، اور 2 ہجری ہی میں رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان المبارک کے 17 تاریخ کو ہی جنگ بدر ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی ہم چند باتیں سنیں گے کہ یہ جنگ کیوں ہوئی، کس لیے ہوئی، اور اس میں ہوا کیا ایگزیکٹلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 123 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ قرآن کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اب یہ جو بدر ہے یہ ایگزیکٹلی مدینہ منورہ سے 80 میل کی دوری پر ہے۔ 80 میل مدینہ منورہ سے 80 میل کی دوری پر، 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے بدر۔ ایک جگہ ہے، ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے بدر۔ اور زمانہ جاہلیت میں، اس زمانے میں جب لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو کفار جو مکہ کے جو رہنے والے تھے وہ یہاں پر جو ہے سالانہ میلہ سجایا کرتے تھے، میلہ لگایا کرتے تھے اسی بدر کے میدان پر، اور ان کا جو ہے سالانہ میلہ لگتا۔ یہاں جو ہے ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کا نام، اب اس بدر کا نام بدر کیوں پڑا، اس جگہ کا نام بدر کیوں ہے، اس گاؤں کا نام، تو روایت آتی ہے کہ اس گاؤں میں ایک کنواں تھا جس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا۔ جو کنواں تھا اور اس کنویں کے مالک کا نام کیا تھا، یہ سیرت المصطفیٰ جو کتاب ہے اس کے اندر یہ باتیں ہیں، تو اس مالک کا نام بدر تھا، اور اسی کے نام پر اس جگہ کا نام جو ہے وہ بدر رکھ دیا گیا۔ یہ سمجھ گئے؟ اب حضرت علامہ پیر محمد کرم علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں اسے سنیں۔ ضیاء النبی کے اندر سیرت مصطفیٰ پہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر لکھنے کی تاریخ اسلام کا یہ ایسی جگہ ہے جب اسلام اور کفر، حق و باطل، سچ اور جھوٹ کی پہلی ٹکر ہوئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سچ اور جھوٹ کی پہلی ٹکر ہوئی، حق اور باطل کی یہاں لڑائی ہوئی، آمنا سامنا ہوا، اسلام اور کفر پہلی بار وہ آمنے سامنے آئے۔ اور آتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے، جو بدر کا مقام ہے، یہ لشکر
کفار کی تعداد یہاں پہ جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں پیر کرم علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو تعداد تھی وہ کافروں کی بہت زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد بڑی کم تھی. ہم سب یہ جانتے ہیں مسلمانوں کی تعداد وہ 313 تھی اور کافروں کی جو تعداد تھی اس کے مقابلے میں کافی زیادہ تھی. اور آتا ہے پیر کرم علی شاہ کہتے ہیں کہ وہ جو کفار تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ جیت جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس جو سامان تھا کھانے کے لیے، لڑائی کے لیے، فوج زیادہ بڑی تھی. ان کو یہ لگتا تھا، خوش فہمی تھی کہ ہم جیت جائیں گے، ہمیں تو کوئی ہرا نہیں سکتا اور ہم آسانی سے یہ جیت جائیں گے. اب آگے لکھتے ہیں کہ اس جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جنگ بدر، اس مکان جنگ کو کہتے ہیں، اور جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ بدر بھی کہتے ہیں. لیکن یہ جو غزوہ ہوا، غزوہ بدر، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس جنگ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شامل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ. ہر جنگ کو غزوہ نہیں کہتے، ہر جنگ کو، ہر لڑائی کو غزوہ نہیں کہتے. غزوہ اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور شامل ہوتے. سمجھ گئے بات کو؟ جیسے غزوہ احد، غزوہ بدر، یہ وہ جنگیں، اور بھی بہت ساری جنگیں جس میں حضور شامل تھے، حضور بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو غزوہ ہے، یہ جو غزوہ بدر ہے، اس کو الگ الگ اور بھی ناموں سے یاد کیا گیا ہے. جیسے اس کو غزوہ بدر الکبریٰ بھی کہتے ہیں، اس کو غزوہ بدر العظمیٰ بھی کہتے ہیں. ان ناموں سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں ملی تھی. یہ بھی جو آیتیں ہیں، یہ جو آیت تھی یہ جنگ بدر کے ریلیٹ میں آتا ہے. آگے ایک اور دوسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ کریں گے، بے شک ہم بدلہ دینے والے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار دیوان و ضیاء النبی کے اندر پیر کرم علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان چیزوں کو لکھا ہے. اب جنگ بدر ہوئی کیوں، اس کو سمجھ لیں. جنگ بدر کہاں ہوئی اس کو سمجھے، نام کیوں پڑا اس جگہ کا وہ سمجھ گئے. اب جنگ بدر ہونے کا سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی. تو یہ پہلی جنگ ہوئی کیوں؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ بدر کا اصلی سبب عمرو بن الحضرمی کے قتل کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک نام تھا، ایک شخص کا، کیا نام ہے؟ عمرو بن الحضرمی کے قتل سے کفار قریش میں پھیلا ہوا زبردست، ان میں ایک بدلہ لینے کا ایک وہ تھا کہ ہم بدلہ لے کے رہیں گے. یہ کافر تھا جس کا میں نے ابھی نام لیا. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے جو قریش تھے، وہ کفار قریش، تو ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون ہے، خون کا بدلہ خون ہے. اب یہ معاملہ کیا تھا؟ مگر بالکل ناگہانی یہ صورتحال پیش آئی کہ قریش کا یہ جو ایک قافلہ تھا، یہ کیوں معاملہ ہوا اس کو میں بتاتا ہوں کہ جنگ بدر ہوئی کیسے. اور حضور اور صحابہ تو کہاں تھے؟ مدینے میں تھے. تو یہ لوگ مدینے سے پھر اس جنگ بدر کے مقام پہ یعنی 80 میل دور کیسے گئے؟ کیا ہوا ایگزیکٹلی؟ تو یہ معاملہ تھا کہ قریش کا ایک قافلہ جو تھا وہ چیزیں لے کر، تجارت کا سامان لے کر وہ ایک کہیں گیا ہوا تھا، وہاں سے وہ لوٹ کر آ رہا تھا. تو تشریف وہ قافلہ لا رہا تھا، مگر قافلے جو تھے مدینے والوں نے اس قافلے کو پکڑنا چاہا لیکن وہ ہاتھ نہیں آئے. بالکل اچانک مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ اب وہ جو قافلہ ہے جو نہیں مل رہا تھا، اب وہ شام سے لوٹ کر مکہ جا رہا ہے. شام سے لوٹ کر کہاں جا رہا ہے؟ مکہ جا رہا ہے. تو اس قافلے میں بہت سارے لوگ تھے،
بہت سارے تھے، ابو سفیان بھی تھا، اور بھی جو بہت سارے لوگ تھے، یہ سارے اس قافلے میں تھے۔ کل آتا ہے کہ ٹوٹل جو تھے وہ 30 یا 40 لوگ تھے اس کے اندر۔ کتنے تھے اس قافلے کے اندر؟ 30 یا 40 لوگ تھے۔ اور کفار قریش کو مال تجارت جو اس قافلے کے ساتھ تھا اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا تھا، اور اس قافلے میں کافروں کا بہت سارا مال تھا، یعنی اس سے کافر جو تھے اور مضبوط ہو جاتے۔ تو آگے کیا ہوا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینے کے، معاملہ یہ تھا کہ اس وقت میں کفار جو ہے وہ لوٹ مار کیا کرتے تھے، اور مدینے میں گھس آنا، اعتراف میں اگر کوئی قافلہ مدینے سے جا رہا ہے، کوئی تجارت کا سامان جا رہا ہے، اسے لوٹ لینا، یہ سارا معاملہ کیا کرتے تھے، اور خون بہا دیا کرتے تھے، یہ سارا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہ ہم کفار قریش کے اس قافلے پہ حملہ کریں اور اس کا مال لوٹ لیں، کیونکہ وہ تو ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہی ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ان کے پاس اور مال آ جائے گا تو ان میں اور مضبوطی آ جائے گی، تو کیوں نہ ان کا قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں، تاکہ کفار قریش کی جو شام، ملک شام سے جو ان کا بزنس ہوا کرتا تھا، کافروں کا، مکے کے جو کافر تھے، تو ان کا جو ملک شام جو جگہ ہے، ان سے جو ان کا بزنس ہوا کرتا تھا، یہ لنک ہی ٹوٹ جائے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ لنک توڑنے کی وجہ سے یہ معاملہ تھا، تو یہ لنک ٹوٹ جائے، یہ تجارت بند ہو جائے، اور وہ مجبور ہو کر پھر ہم سے جو ہے وہ صلح کر لے۔ آپ اس چیز کو یاد رکھنا کہ یہ جو معاملہ ہو رہا تھا جنگ بدر کا، یہ مسلمانوں نے پہل نہیں کیا تھا کسی چیز میں، اور کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ان کا مال لوٹے، ان کو نقصان پہنچائے، ان کی جان لے، کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بات یہ تھی کہ جو مدینے کا قافلہ کہیں جاتا تو قریش جو مکے کے جو کافر تھے وہ لوٹ مار کیا کرتے تھے، خون بہایا کرتے تھے، تاکہ ان کو اس سے سبق ملے، اور ہم اگر ان کا یہ مال لوٹ لیں گے اور ان کا ملک شام سے تجارت بند ہو جائے گا تو پھر وہ ہم سے بیٹھ کر ایک صلح کریں گے، بیٹھ کے بات کریں گے، جس سے ایک ایگریمنٹ سائن ہوگا کہ تم بھی ہمارا نہ لوٹو، ہم بھی تمہارا نہ لوٹیں گے۔ یہ سمجھ رہے؟ یہ اپنی حفاظت کے لیے ایک معاملہ تھا۔ اب آگے کیا ہوا اسے سماعت کریں۔ تو یہ صلح کر لے، صرف اس وجہ سے یہ لوٹنے کی بات تھی۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر، حضور کی یہ باتیں سن کر، انصار وہ مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ انصار کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مدینے کے صحابہ تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے، اور جو صحابہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، سمجھ رہے بات کو؟ جو صحابہ مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تھے، یعنی وہ پراپر پہلے سے مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، وہ آئے کہاں سے تھے؟ آئے کہاں سے تھے؟ مکے سے آئے تھے۔ مکہ سے جو آئے تھے، تو آگے بات آتی ہے کہ ان صحابہ کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جو رہتے تھے پہلے مکے میں، مدینے میں، ان کو، مکہ سے جو آئے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجر، اور جو رہتے تھے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔ اسی لیے آپ نے کبھی کبھی صحابہ کا نام سنا ہوگا تو سنا ہوگا انصاری صحابی تھے یہ، تو یعنی وہ مدینے کے صحابی تھے، اور مہاجرین یعنی وہ مکے کے تھے۔ ٹھیک ہے بات؟ تو یہ دونوں جو تھے وہ تیار ہو گئے، حضور کی بات سنی اور سب ریڈی ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ تو حضور کی حکم پر عمل کرنے والے لوگ تھے، وہ ریڈی ہو گئے، حضور کی بات سن کر یہ تیار ہو گئے۔ اب 12 رمضان کا یہ دن تھا۔ کتنی تاریخ تھی؟ جنگ کب ہوئی؟ 17 رمضان کو۔ 12 رمضان 2 ہجری کو بڑی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو یہ مدینے سے یہ لوگ نکل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوج تھی، نہ راشن تھا، کچھ بھی نہ تھا، کیونکہ ان کو یہ گمان تک نہیں تھا کہ جنگ ہونے والی ہے۔
ان کو تو یہ ان کو تو لگ رہا تھا صلح ہوگی، بات چیت ہوگی، معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اسی لیے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اب وہ ایسے ہی چل پڑے سب کے سب۔ اور کتنے نکلے؟ 313۔ اب آگے کیا آتی اس کو بات سنیں۔ یہ لوگ نکل پڑے، ان کو پتہ تک نہیں تھا کہ جنگ ہوگی۔ جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان جو ہے وہ قریش کا قافلہ لوٹنے والے ہیں، تو مکہ کے جو لوگ تھے، جو کافر تھے، انہوں نے اپنی تلوار نکال لی، فوجوں کو تیار کر لیا اور کہا کہ اب جو ہے ہم مدینے والوں پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے تیاری کر لی، یہ پوری تیاری کے ساتھ تھے ہی نہیں، تیاری کے ساتھ کافر تھے۔ اب آگے کیا ہوا؟ یہ لوگ جو تھے وہ حملہ کرنے کی تیاری سے یہ لوگ تیار ہو گئے۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کے بارے میں پتہ چلی کہ یعنی مکہ والے جو لوگ ہیں، کافر جو ہیں، وہ تیاری کر چکے جنگ کی، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا، انصار کو بھی، مہاجرین کو بھی، سب کو جمع کیا اور ساری باتیں اپنے صحابہ کو بتایا۔ ساری باتیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے ہماری جنگ ہو۔ حضور نے ساری بات کہہ دی کہ ہم تو جو ہے، یہ ساری بات حضور نے کہہ دی۔ اب یہ بات سن کر کہ ہم سے جنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی تلواریں نکال لی اور کہا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ایک دم جوش کے ساتھ حضور کا کہنا تھا، اور صحابہ نے جوش میں یہ دونوں نے اپنی یہ تیار ہو گئے۔ اور دوسرے جو تھے، دوسرے مہاجرین تھے، وہ بھی بڑے جوش اور خروش کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ دوسرے یہ مہاجرین انہوں نے ایسا کیا، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کا منہ دیکھا، یعنی مدینے والوں کا، مدینے کے جو صحابہ تھے ان کا منہ دیکھ کر کہا، دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار میں جب حضور مدینے آئے تھے اس وقت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انصار صحابہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ، کہ جب تک مکے والے ہم پر حملہ نہیں کریں گے ہم بھی ان پر حملہ نہیں کریں گے، یہ بات تھی۔ لیکن اب کیا بات ہو رہی تھی؟ اب تو مدینے سے نکل کر 80 میل دور جا کے ایک جنگ بدر کے مقام پہ یہ لڑائی ہونی تھی، یہ جنگ ہونی تھی۔ تو سارے مکے کے جو صحابہ تھے وہ تیار تھے، لیکن جو انصار کے جو صحابہ تھے ان کی بات جو حضور سے انہوں نے کہی تھی پہلے، حضور کو یاد آ رہی تھی۔ اب اس پہ کیا ہوا آگے سماعت کریں۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی تو ایک انصار صحابہ کے ایک سردار تھے، اس میں انصاری جو انصار میں ایک قبیلہ تھا، تو اس قبیلے کے سردار جن کا نام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کھڑے ہو گئے۔ یہ کون تھے؟ انصاری صحابہ۔ یہ اس قبیلے کے ایک قبیلہ تھا، یعنی مدینے میں بہت سارے قبیلے تھے، وہ ایک قبیلے کے یہ سردار تھے۔ نام کیا ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کھڑے ہو گئے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بات پر آپ جو کہیں گے، حکم دیں گے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہے، اگر آپ ہمیں حکم دے تو ہم سمندر میں بھی ڈوب جائیں۔ آپ ہمیں حکم دے تو ہم سمندر میں کود پڑے، آپ کہیں تو ایک بار۔ اسی طرح پھر ایک اور انصاری صحابہ کھڑے ہو گئے، ان کا نام تھا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی جوش میں کھڑے ہوئے، جوش میں بھر کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک جگہ حملہ کرنے جانا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا تھا، اے موسیٰ تم اپنی قوم کو لے کر جاؤ اور ایک قبیلے پر، ایک جو جہاں پہ جو معاملہ خراب چل رہا ہے، وہاں پہ فساد پھیلا ہوا ہے،
لوگوں قتل کیے جا رہے ہیں، جاؤ وہاں ان سے جا کر جنگ کرو۔ تو یہ جو قوم تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس نے ایک بات کہی تھی کہ جاؤ تم کو جنگ کرنا ہے تو تم اور تمہارا رب لڑے، تمہارا خدا لڑے، ہم نہیں جائیں گے لڑنے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جو وہ انصار صحابی تھے، انصاری صحابی، وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ انصار کے ان دونوں سردار کی تقریر سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے مبارک خوشی سے آپ مسکرا اٹھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ حضور نے یہ دیکھا کہ میرے صحابہ کس طریقے سے میری بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ سامان نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، جنگ کی ہتھیار نہیں ہے، لیکن میرے صحابہ نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا۔ میرے صحابہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے تو وہ تیار ہے۔ تو یہ بات دیکھ کر، یہ بات سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو چہرے مبارک تھا آپ چمک اٹھا۔ اب آگے سنیں، یہ 12 تاریخ سے جو قافلہ نکلا تھا، اب 17 تاریخ آ گئی۔ میدان جو تھا 17 رمضان کا دن تھا، تاریخ تھی 2 ہجری اور جمعہ کی رات تھی۔ تو تمام فوج وہ جو تھی وہ آرام کر رہی تھی، ابھی صبح جنگ ہونی تھی، وہ شب تھی، جنگ ہونی تھی، اور سب جو ہے وہ آرام کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، سب آرام کر رہے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، لیکن وہ جو رات آتی ہے نا شب، وہ شب میں سب آرام کر رہے تھے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے جاگے تھے۔ سب سو رہے تھے لیکن حضور جاگے تھے۔ اب آگے سنیں کیا ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات آپ جاگے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ ساری رات جاگے، سب سو رہے تھے، حضور جاگ کر ساری رات آپ، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات جاگ کر دعا کرتے رہے۔ صبح ہو گئی تو سب لوگوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت جہاد پڑھ کے سارے صحابہ کو سنائی۔ کون سی آیت؟ اب آگے سماعت کرے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آیت جہاد سن کر وہ جو صحابہ تھے وہ پورے لرزہ خیز اور ولولہ انگیز واز حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا۔ حضور نے بیان کیا سب کے سامنے۔ سب جب بیان ہوا تو سارے جو صحابہ تھے، انصار، مہاجرین، سب کے رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش مارنے لگا۔ سب جوش میں آ گئے، سب نے اپنی تلواریں نکال لی اور سب نے میدان میں صف باندھ لی، یعنی جنگ کی تیاری کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ایسا تو نہیں تھا کہ ایک ایک کر کے وہ سارا صف، یعنی جس طریقے سے لڑائی کرنی ہوتی ہے وہ پوری تیاری میں آ گئے۔ اب 17 رمضان 2 ہجری کے دن حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ میدان بدر میں حق و باطل دونوں آمنے سامنے ہو اور جو ہے وہ جنگ ہو۔ اب آگے کیا ہوا، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نازک گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ یہ وقت تھا، جنگ شروع ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی، کہا خداوند تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، آج اسے تو پورا فرما دے۔ آپ پر اس قدر رکت طاری تھی، حضور جب دعا کر رہے تھے ایسی رکت طاری تھی کہ آپ کا جو چادر مبارک آپ کے کندھے پہ جو تھا وہ چادر بھی گر پڑا، لیکن حضور کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اور پھر آپ جو تھے پھر اور دعا کرتے، کبھی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے، کبھی سجدے میں گر کے دعا کرتے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی اور حضور نے پھر ایک اور دعا کی، الہی اگر یہ چند نفوس سے ہلاک ہو جائیں گے، یہ جو چند نفوس، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو تیرے بندے ہیں
جو کلمہ پڑھنے والے یہ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ ہوں گے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا کی۔ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کی مدد کی، پھر جنگ بدر شروع ہوئی۔ ایسا تھا ایک وقت آیا کہ اب 313 تھے، وہاں 1000 کا لشکر تھا، اور وہاں سامان زیادہ، ہتھیار زیادہ، فوج بڑی، اور یہاں ہتھیار کم، گھڑ سوار کم، سارے فوج بھی کم۔ اب جب لڑائی ہوئی تو ایسا وقت تھا کہ جو جنگ شروع تھی اور اس وقت میں جو مسلمان کی جو قوم تھی وہ ہار رہی تھی، یعنی آپ سمجھ لیں زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ پھر اس وقت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا جیسے حضور نے کی، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا، اور کیسے؟ پہلے جو جماعت آئی وہ 1000 کا لشکر اترا، فرشتوں کی 1000 کا لشکر اترا، پھر اس کے بعد 3000 کا لشکر اترا، پھر اس کے بعد 5000 کا لشکر اترا۔ اس طریقے سے فرشتے آتے چلے گئے، آتے گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فرشتے آ گئے۔ فرشتے نظر تو کسی کو نہیں آ رہے تھے، لیکن فرشتوں نے جو تلوار چلائی، جو ان کا مارنا تھا، جو ان کا وار کرنا تھا، وہ نظر آ رہا تھا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کے ہاتھ میں کوڑے تھے، بعض کے ہاتھوں میں، یا بعض کے ہاتھ میں تلوار تھے۔ کوڑوں کے وار چہرے پہ نشان بن جایا کہ جب فرشتے کوڑا مارتے کافر کو تو ان کے کوڑے کا نشان جو ہے کہاں؟ کافروں کے چہرے پہ، بدن پہ بن جاتا۔ اور جو جن کے ہاتھ میں تلوار تھا، جب وہ تلوار چلاتے تو گردنیں اڑ کے گرتی۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا، بس انجام نظر آ رہا تھا، کون کر رہا تھا یہ پتہ نہیں چل رہا تھا، بس کون کر رہا تھا یہ تو پتہ نہ چلا، لیکن کیسے ہو رہا تھا اور حال سب کو نظر تھا، سب کٹ کے گر رہے تھے۔ اور اس طریقے سے بہت سارے کافر گر گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ 70 کافر گرے۔ کتنے؟ 70 کافر کو مارا گیا اس دن۔ اس میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ بڑے بڑے جو کافر تھے، یہ لوگ، یہ کفار تھے، یہ بھی مرے۔ اور جیسے ہی یہ سب مرے، کافر جو تھے اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر، اب دیکھیں ہمارے سردار ہی مر گئے تو سب واپس بھاگ گئے۔ جب ان کے بڑے بڑے کافر مر گئے، بڑے بڑے کفار مر گئے، تو انہیں جب قتل کر دیا گیا تو سارے بھاگ گئے، انہوں نے اپنا سارا ساز و سامان وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یعنی جو بھی دولت، ہتھیار، جانور، جو جیسا بھی تھا، لوگ جو تھے وہ صرف اپنی جان بچا کے بھاگ رہے تھے، سب بھاگ گئے۔ تو آتا ہے کہ 70 مارے گئے، 70 قتل ہوئے اور 70 بھاگ گئے، نہیں 70 گرفتار ہوئے، 70 گرفتار ہوئے اور 70 قتل کیے گئے، اور باقی سب جو تھے وہ بھاگ گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس جنگ کے اندر، جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 14 مسلمان شہید ہوئے، یعنی 6 جو تھے اس میں سے مہاجر تھے، اور 8 جو تھے وہ انصار تھے۔ 6 کتنے تھے؟ مہاجر تھے، اور 8 انصار تھے، یعنی 8 انصاری صحابی تھے اور 6 مہاجر صحابی تھے۔ پھر وہ جنگ ختم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب۔ اب اس جنگ سے ہمیں کیا سیکھ سمجھ میں آتا ہے؟ آپ دیکھیں وہاں 1000 کا لشکر تھا، یہاں 313 کا لشکر تھا۔ وہاں ہتھیار زیادہ تھے، کھانے پینے کی چیزیں زیادہ تھیں، سواریاں، جو بھی لڑنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں سب کچھ ان کے پاس زیادہ تھا۔ ان کو لگ بھی رہا تھا کہ مسلمان ہم سے جیت نہیں پائیں گے۔ اور یہاں پر سامان کم تھا، ہتھیار کم تھا، کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھی۔ اب جنگ ہے، اب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو بھوک تو لگے گی رات میں، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی مسلمانوں کو جیت دیا، پھر بھی مسلمان جیتے، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا یا نہیں تھا وہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو ایمان سے بھر دیا تھا، عشق مصطفیٰ سے بھر دیا تھا۔ جو بھروسہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کرتے تھے، اس بھروسے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو ایمان تھا، ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جیت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غالب رکھا، اللہ نے ان کو آگے رکھا۔
اور مسلمان جیت گئے۔ یہ وہ جنگ ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ایسی جنگیں ہیں جس میں آپ جو دنیا کی جو سائنس یا دنیا کے جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے 313 کے سامنے 1000 کیسے جیت سکتے، ہتھیار بھی کم ہے پھر بھی کیسے جیتیں گے۔ لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو پھر وہ تعداد کی بات نہیں آتی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ نے اپنے فرشتوں کو ساتھ کر دیا تھا اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو ساتھ کیا، پھر وہ تعداد کیسی بھی ہو اور سامنے کتنی بھی پاورفل قوم ہو، کتنے بھی پاورفل کفار ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس طریقے سے جنگ بدر کے موقع پہ یہ جو جنگ بدر ہوئی اور یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ ایک اور خاص بات کہوں، یہ جنگ ماہ رمضان المبارک میں ہوئی، 17 رمضان میں، اور صحابہ روزہ رکھ کر لڑے۔ جنگ لڑنا، ارے روزہ رکھ کر دن گزارنا مشکل پڑ جاتا ہے لوگوں پر، اور روزہ رکھ کر جنگ لڑنا کتنا مشکل ہوگا آپ اندازہ کریں، لیکن ایسی حالت میں بھی صحابہ نے لڑا۔ یہ ان کا ایمان تھا، اتنا ان کا ایمان مضبوط تھا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ایمان، ہمارا بھی یقین اتنا مضبوط ہو جائے، ہمارا بھی ایمان اتنا مضبوط ہو جائے۔ ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا گرمی کیسی، وہ بھی عرب کا میدان ہے، گرمی بھی زیادہ ہے، روزے کی حالت ہے، اس میں بھی جنگ کر رہے ہیں اور اس میں بھی جیت کے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں جس نے بھی حصہ لیا تھا، جتنے صحابہ نے جو حصہ لیا، جتنے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ان کی شان بیان کی جاتی ہے۔ تو سوچے یہ وہ قوم تھے، ایسے وقت میں حضور کا ساتھ دیا، چاہتے تو پلٹ جاتے، نہیں جاتے، لیکن عشق مصطفیٰ ایسا تھا ان کے دل میں، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ بات کو سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہم ختم کرتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کو، آپ نے جنگ بدر میں جو لوگ تھے ان کی فضیلت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر سے واقف ہے، اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے اندر ہے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اب تم جو چاہو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت اب واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو یہ جو بات ہے، اور ایسا نہیں سمجھے کہ ان پہ جنت واجب ہو گئی تو وہ گناہ میں لگ جائیں گے، گناہ کریں گے۔ ارے جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا، یقین اتنا مضبوط تھا، سوچیں اب یہ مژدہ سننے کے بعد پھر وہ کیسا عمل کرتے ہوں گے، پھر اور انہوں نے اپنے اعمال کو بڑھا دیا ہوگا۔ تو جو جنگ بدر میں حصہ جنہوں نے لیا ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی ان کو عطا کر دیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ان چیزوں کو عام کریں، دوسروں تک پہنچائیں کہ جنگ بدر ہوئی تو ہوئی کیوں۔ وہ تو ایگریمنٹ، ہم تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو صلح کرنے جا رہے تھے تاکہ جو جنگ کرتے ہیں، وہ جو خون بہاتے ہیں کفار، جو مال لوٹتے ہیں، وہ ختم ہو جائے، لیکن انہوں نے حملہ کیا، یہ بات تھی۔ تو اس بات کو عام کریں، اور کل 17 تاریخ ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب جو ہے کل فاتحہ کریں اپنے گھر میں، اور ان کو خاص دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت کرے۔ ارے جن کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی جنت عطا کر دے، ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی مضبوط ایمان والا بنائے، مضبوط یقین والا بنائے، اور ان کے عشق کا ایک قطرہ عطا کر دے۔ اس کی دعا کریں، اور کل آپ ضرور
فاتحہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ اور کل یہ 17 تاریخ جنگ بدر کی بھی تاریخ ہے، اور 17 تاریخ کو ہی وصال کی تاریخ بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ چند باتیں آپ سن لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے بستر پہ آرام فرماتے تو وہی نازل ہوا کرتی تھی بستر پہ، اور حضور کی ازواج میں یہ فضیلت اور یہ شان، یہ مرتبہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی فضیلت، جن کی شان کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ وصال کی تاریخ ہے۔ تو ان کو بھی اب دعا، یہ بھی فاتحہ جب کرے تو ان کو بھی پھر دعا بھی یاد رکھے، ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کرے، اور تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت کرے، تمام کو محفوظ رکھے۔ جو بیمار ہے ہم میں اللہ ان کو شفا دے۔ میرے کہنے میں، بتانے میں جس بھی قسم کی غلطی ہو گئی ہو، آپ تمام کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔